بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ باب الحق الفرائض باہلہا، باب ہے اس بارے میں کہ اہل فرائض کو، یعنی کہ جو میراث کے حقدار ہیں ان تک میراث کا حصہ پہنچاؤ۔ حصہ میراث صاحب میراث تک پہنچاؤ، صاحب حقدار جو ہے، صاحب حق ہے، اس تک پہنچاؤ۔ اور بعض نسخوں کے اندر اتنا ہی باب ہے، باب الحق الفرائض باہلہا، اور بعض میں یہ عبارت بھی اضافی ہے، فما بقیہ فالاولی رجل ذکر، کہ پھر جو بچے وہ شخص کا ہے جو میت کے زیادہ قریب ہے۔ تو یہی جو باب قائم کیا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، وہی حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس باب میں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 4 احادیث مبارکہ لے کر آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی چاروں احادیث ذکر فرمائی ہیں۔ تو دیکھیں، الحق الفرائض باہلہا فما بقیہ فہو اولی رجل ذکر، کہ حصہ والوں کو ان کے حصے دے دو، پھر جو بچے وہ اس شخص کا ہے جو میت کے زیادہ قریب ہے۔ تو یہ بات پہلے ہی بیان ہو چکی ہے کہ فرائض جمع ہیں، اس کا مفرد فریضہ ہے، اور فریضہ اصحاب الفروض کے حصہ میراث کو کہتے ہیں، اور ذوی الفروض جو ہیں وہ ان افراد کو کہتے ہیں جن کے لیے قرآن عظیم نے الگ الگ حصے مقرر کیے ہیں۔ تو ذوی الفروض جو ہیں وہ 12 ہیں، ان کی تفصیل میں آگے چل کے آپ کو عرض کرتا ہوں۔ تو دیکھیں، اس حدیث میں الفاظ آئے الحق الفرائض، کہ جو صاحب میراث ہیں ان کو حصہ دو۔ پھر فرائض کا اطلاق جو ہے وہ مطلقاً میراث پر بھی ہونے لگا۔ تو اب اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں شارحین کرام نے یہ بات بیان کی ہے کہ فرائض جو ہیں ان کی 3 اقسام ہیں۔ وارث جو ہیں، اہل میراث جو ہیں، یا میراث کے جو حقدار ہیں، ان کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی ہے ذوی الفروض، دوسری ہے عصبات، اور تیسری ہے ذوی الارحام۔ ذوی الفروض وہ وارث ہیں جن کا حصہ میراث قرآن و حدیث یا اجماع امت سے مقرر ہو گیا ہے، اور عصبات یہ عصبہ کی جمع ہے۔ اس وارث کو کہتے ہیں جو ذوی الفروض سے بچے ہوئے باقی ماندہ مال کا مستحق ہوتا ہے۔ اور تیسرے ہیں ذوی الارحام، اس وارث کو کہتے ہیں جو ذوی الفروض اور عصبات کے علاوہ ہوتا ہے۔ تو ذوی الفروض کی جو تعداد ہے، ذوی الفروض یعنی اصحاب فرائض جو ہیں میراث میں، وہ 12 ہیں۔ ان میں 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ 4 مردوں کی تفصیل، 4 مرد کون کون سے ہیں؟ میت کا باپ، میت کا دادا، میت کا ماں شریک بھائی،
اور میت کا شوہر، یہ 4 اصحاب فرائض میں سے مرد ہیں۔ پھر دیکھ لیں، میت کا باپ، میت کا دادا، میت کا ماں شریک بھائی اور میت کا شوہر، یہ 4 اصحاب فرائض میں سے مرد ہیں، اور 8 عورتیں ہیں جو اصحاب فرائض میں سے ہیں جن کا حصہ قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں جی؟ عورتیں جو اصحاب فرائض میں سے ہیں، ان میں میت کی بیوی، میت کی بیٹی، میت کی پوتی، میت کی ماں باپ شریک بہن، میت کی باپ شریک بہن، ماں شریک بہن، اور میت کی ماں اور میت کی جدہ سیاح، یہ 8 عورتیں ہیں جو اصحاب فرائض میں سے۔ پھر دیکھ لیں ان عورتوں کو، میت کی بیوی، میت کی بیٹی، میت کی پوتی، میت کی عینی بہن، میت کی علاتی بہن، میت کی اخیافی بہن، اور میت کی ماں، اور 8ویں نمبر پر میت کی جدہ سیاح۔ یہ 8 عورتیں اور 4 مرد اصحاب فرائض میں سے۔ آگے الفاظ ہیں حدیث کے بے اہلیہا، یعنی فرائض کے یہ حصے ان کے مستحقین اصحاب فرائض کو دے دو۔ اب قرآن عظیم میں یہ جو 12 افراد ہیں، 4 مرد اور 8 عورتیں اصحاب فرائض میں سے، ان کے کل 6 حصے بیان ہوئے ہیں، یا تو نصف، یا ربع، یا ثمن 8واں حصہ، یا ثلث، یا ثلثان، یا سدس، یہ 6 طرح کے حصے بیان ہوئے ہیں۔ اب حدیث مذکور میں اسی کی طرف تفصیل ہے، تو مزید تفصیل جو ہے وہ میراث پر جو کتاب ہے سراجی، اس میں آپ احباب دیکھ سکتے ہیں۔ فما بقیہ، آگے حدیث کے الفاظ ہیں فما بقیہ، تو جو بچ گیا، یا حدیث کے الفاظ ہیں فما ترکت الفرائض، جو اصحاب فرائض میں سے بچ گیا، وہ عصبات کو ملے گا۔ اور اب عصبہ جو ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، عصبہ بنفسی ہی اور عصبہ بالغیر، اس کے بعد پھر ذوی الارحام آتے ہیں۔ بہرحال ان کی تفصیل آپ مزید جو ہے وہ سراجی میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، اشکال آتا ہے کہ یہاں پر جب رجل ذکر کر دیا تو پھر ذکر ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی رجل بھی تو مرد کو کہتے ہیں، تو ذکر بھی مرد کو کہتے ہیں، تو رجل جب مذکر ہے تو ذکر مرد کو الگ سے ذکر کرنا یہ بے موقع اور بے محل سا معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب 3 طرح سے دیا گیا ہے کہ عربی کے اندر عام طور پہ رجلن کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ عموماً بالغ مردوں پر ہوتا ہے، تو میراث کا جو تعلق ہے اس میں بالغ اور نابالغ ہر طرح کے بچے بھی شامل ہیں نا۔ اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہ رجل کا اطلاق تو عربی میں بالغ افراد پر ہوتا ہے، تو میراث میں جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے ذکر ان کا لفظ الگ سے ذکر کر دیا تاکہ ابہام باقی نہ رہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ذکر کے لفظ بڑھانے سے خنثی کا جو ہے وہ خروج ملحوظ تھا، مقصود تھا کہ رجل ان سے خنثی جو ہے وہ خارج نہیں ہوتا تھا، تو ذکر ان کو ذکر کیا جس سے خنثی کو خارج کرنا مقصود تھا۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ لفظ جو رجل ان کے بعد ذکر ان ہے، یہ بطور تاکید آیا ہے،
اس ابواب کے اندر یہی گفتگو تھی۔ اگلا باب دیکھیں، بابو میراث الکلالتی یا کلالتی، کاف پر زبر پڑھ لیں کیونکہ قرآن پاک کے اندر یہ لفظ کلالہ آیا ہے۔ تو بابو میراث الکلالتی، کلالہ کی میراث کا بیان۔ اس باب میں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 7 احادیث مبارکہ لے کر آئے ہیں۔ تو پہلی حدیث مبارکہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریحات کی طرف آتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد بن المنقدر آپ کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیمار ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، میری عیادت کے لیے دونوں پیدل چلتے ہوئے آئے۔ فاغمی علیہ، مجھ پر بے ہوشی طاری تھی یا بے ہوشی طاری ہو گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا اور اپنے وضو کا جو بچا ہوا پانی تھا وہ مجھ پر بہا دیا، چھینٹے مارے یا بہا دیا۔ سبق امینی بہانا بھی ہوتا ہے اور چھینٹے مارنا بھی ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری عیادت کے لیے تشریف لائے پیدل چلتے ہوئے، مجھ پر غشی طاری تھی، بے ہوشی طاری تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا اور اپنے وضو کا بچا ہوا پانی مجھ پر چھینٹا دیا یا بہا دیا۔ اچھا، اس سے کیا ہوا؟ فافقت، تو مجھے کچھ آفاقہ ہوا بے ہوشی سے۔ قلت، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیف اقضی فی مالی، کہ میرے مال کے بارے میں آپ فیصلہ فرمائیں کہ میں کیسے اپنے مال کے بارے میں فیصلہ کروں۔ آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ آیت میراث نازل ہو گئی، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ اب یہاں پر جو یہ معاشی یعنی ہے، یہ کیا واقعہ ہو رہا ہے عبارت کے اندر؟ یہ حال واقعہ ہو رہا ہے یہاں پر، یہ یعودانی یا یعودان جو ہے اس سے حال واقعہ ہوگا، یعنی ترجمہ یوں ہو جائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں میری عیادت کے لیے آ رہے تھے اس حال میں کہ وہ دونوں پیدل تھے، تو اس صورت میں یہ یعودانی سے حال واقعہ ہوگا۔ اور مسلم شریف میں ہی ایک نسخہ ہے، اس میں معاشی یعنی کے الفاظ ہیں، یہاں پر معاشی یعنی ہے نا، تو وہاں پر معاشی یعنی کے الفاظ ہیں، مرفوع ہے، اور وہاں پر یہ خبر واقعہ ہوگا اس نسخے کے مطابق، اور اس کا مبتدا جو ہوگا وہما ہوگا پھر، جو کہ محذوف ہے، یعنی وہما معاشی یعنی۔ اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں میری عیادت کے لیے آ رہے تھے اور وہ دونوں پیدل چل رہے تھے یا وہ دونوں پیدل تھے، تو دونوں ترجمے ہی درست ہیں، دونوں طرح کی عبارت درست ہے۔ اب یہاں پر من ودوئی، یہ واو کے اوپر زبر آئی ہے، اس سے مراد وضو کا ما بقیہ جو ہوتا ہے، پانی جو ہوتا ہے بچا ہوا، وہ مراد ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بنیادی سوال ہے، اس باب کی تشریحات کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بحث کی ہے اس پہ۔
یہ جو میں نے ابھی آپ کو ماشیینی اور ماشیانی کی بحث کی ہے وہ بھی ادھر انہوں نے نیچے حاشیے میں کی ہوئی ہے۔ فوائد حدیث بھی دیکھ لیا کریں کہ اس میں مریض کی عیادت کی فضیلت ہے، پیدل چلنے کے استحباب پر بھی جو ہے وہ استدلال کیا گیا ہے، اور آثار صالحین سے تبرک پر بھی استدلال کیا گیا ہے۔ تو اس طرح جو حاشیے کے اندر ہوتے ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیا کریں۔ اب یہاں پر آیت کریمہ جو آئی وہ آئی یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ اور ایک جگہ پر تو یہ فرمایا اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ یوصیکم اللہ۔ یہ دیکھیں یہاں پر آگے اسی باب کی حدیث نمبر 3 جو ہے وہ دیکھیں، حتی نزلت آیت المیراث یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس آیت کا ذکر فرمایا۔ اب یہ تو واضح تعارض ہے کہ ایک جگہ پر فرمایا کہ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ آیت نازل ہوئی، اور دوسری جگہ پر یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ کون سی آیت نازل ہوئی تھی اس موقع پر؟ اس کا جواب شارحین حدیث نے یہ دیا ہے کہ حضرت جابر نے صرف اتنا کہا کہ میرے بارے میں میراث کی آیت نازل ہو گئی، آگے انہوں نے کسی آیت کو پڑھا نہیں۔ حتی نزلت آیت المیراث، یہاں یہ الفاظ پڑھے حتی نزلت آیت المیراث، یہ الفاظ پڑھے بس، اس سے آگے کوئی آیت حضرت جابر نے نہیں پڑھی کہ کون سی آیت نازل ہوئی تھی، اور نہ ہی نشاندہی کی۔ آگے اس کی تفسیر و تفصیل میں حضرت جابر کی روایت کے نقل کرنے والوں میں ایک نام آتا ہے سفیان بن عیینہ کا۔ یہ دیکھیں سفیان بن عیینہ، حدثنا سفیان بن عیینہ تھا۔ تو یہ جب روایت لاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آیت نازل ہوئی، تو آگے یہ آیت پڑھتے ہیں یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ ان کی جتنی بھی اسانید ہیں جن میں سفیان بن عیینہ ہیں، اس واقعہ میں یہ آیت لے کر آتے ہیں حتی نزلت آیت المیراث کے بعد۔ اور دوسرے راوی جو ہیں وہ اسی واقعہ میں ابن جریج ہیں۔ یہ دیکھیں یہ دوسری عبارت جو ہے اگلی حدیث کی، حدثنا ابن جریج، یہ جب حدیث لے کر آتے ہیں تو یہ حتی نزلت آیت المیراث کے بعد یوصیکم اللہ فی اولادکم والی آیت پڑھتے ہیں، اور یہ دونوں ہی محمد بن منقدر سے راوی ہیں۔ یہاں پر دیکھیں سفیان بن عیینہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن منقدر سے سنا، اور حضرت ابن جریج بھی کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن منقدر سے سنا۔ تو دونوں ہی محمد بن منقدر سے لاتے ہیں، لیکن ایک آیت اور بتاتا ہے اور دوسرا بندہ آیت اور بتاتا ہے۔ تو دراصل حضرت جابر بن عبداللہ نے تو حتی نزلت آیت المیراث کہا تھا، آگے آیت نقل کرنے میں ان دو راویوں میں اختلاف ہو گیا۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ شارحین حدیث کہتے ہیں کہ حضرت سفیان بن عیینہ کی جو آیت مبارکہ نازل کی گئی ہے نا، بیان کی گئی ہے، یہ جو آپ بیان کرتے ہیں سفیان بن عیینہ حتی نزلت آیت المیراث کے بعد یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ زیادہ راجح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں براہ راست کلالہ کا بیان ہے نا، اور جو حضرت جابر کی حالت ہے وہ بھی اسی سے وابستہ تھی، کیونکہ اس میں جن بہنوں کا بیان ہے وہ سگی بہنیں ہیں، اور حضرت جابر کی سگی بہنیں تھیں۔ اور اس کے برعکس ابن جریج کی جو روایت ہے
اس میں کلالہ کی سگی بہنوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ وہ ماں شریک بہنوں کا حکم ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم یا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس میں جو اختلاف ہوا ہے حضرت جابر کے قصے میں، اس میں جو راجح ہے وہ سفیان بن عیینہ نے جو روایت نقل کی ہے، اس کی تفصیل میں یا تشریح میں وہ آیت اور روایت کے الفاظ جو ہیں وہ راجح ہیں، اس صورت میں تعارض نہیں رہا۔ اب یہاں پر کلالہ کے مفہوم میں بھی اختلاف کرتے ہیں نا، کہ کلالہ کہتے کسے ہیں، تو کلالہ کے مفہوم اور تعیین میں بھی علماء کے چند اقوال ہیں۔ پہلا قول جمہور کا ہے، وہ یہ کہ کلالہ اس مورث اور میت کو کہتے ہیں جس کا نہ تو کوئی والد حیات ہو اور نہ ہی کوئی ولد اولاد ہو۔ جمہور ائمہ کے نزدیک اسی کو کلالہ کہتے ہیں، تو اس کے جو بھائی ہوں گے وہ اس کے وارث ہوں گے۔ بہرحال جمہور کا موقف یہی ہے، اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں، لیکن اتنا یاد کر لیں کہ جمہور کا موقف جو ہے وہ کیا ہے کہ کلالہ اس مورث یا اس میت کو کہتے ہیں جس کا نہ کوئی والد حیات ہو نہ کوئی ولد یعنی اولاد ہو، اسی کو کلالہ کہتے ہیں۔ تو ایسا شخص جو ہے اس کے بھائی اس کے وارث ہوں گے۔ اگلے باب کی طرف چلتے ہیں۔ بابو آخری یا بابن پڑھ لیں اس کو، بابن آخر آیتن انزلت آیت الکلالتی، کہ قرآن کی آخری آیت جو ہے وہ آیت کلالہ نازل ہوئی۔ اس باب میں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 5 احادیث مبارکہ کو لے کر آئے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ دیکھیں، پہلی حدیث مبارکہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ قرآن کی آخری آیت جو نازل ہوئی وہ ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ اسی طرح حضرت براء بن عازب سے یہ ہے کہ آخری آیت جو نازل کی گئی قرآن کی وہ آیت کلالہ ہے، اور جو آخری صورت نازل کی گئی وہ صورت براءت ہے۔ تو اس کے اندر باب کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو تفصیل کیا جائے۔ آگے چلتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ بابن من ترک مالن کہ مال متروکہ میت کے ورثاء کا حق ہے، فلورثتہ، تو اس کے ورثاء کا حق ہے، مال متروکہ ورثاء کے میت کا حق ہے۔ اب اس باب میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 6 احادیث مبارکہ لے کر آئے ہیں، اور یہ اس کتاب الفرائض کا آخری باب ہے۔ کتاب الفرائض آج ہماری مسلم شریف کی مکمل ہو چکی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی میت لائی جاتی، کون سی میت؟ ایسی میت جس پر کوئی قرض ہوتا،
آپ پوچھتے، سوال کرتے کہ کیا اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ مال چھوڑا ہے؟ اگر تو بتایا جاتا کہ اس نے اتنا مال چھوڑا ہے ادائیگی کے لیے کہ وہ اس کا قرض ادا ہو جائے گا، تو آپ اس پر نماز پڑھتے، ورنہ صحابہ کرام سے فرماتے کہ اپنے صاحب پر نماز پڑھو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں اہل ایمان سے ان کے اپنے آپ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ پس جو شخص وفات پا جائے اس حال میں کہ اس پر دین ہو یعنی قرض ہو، فعلیہ قضاؤہ، تو میں اس کے قرض کو ادا کرنے کا ذمہ لیتا ہوں۔ ومن ترک مالا، اور جس نے کوئی مال چھوڑا تو وہ اس کے ورثاء کا حق ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ اس باب کی، اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے ساتھی کی جنازہ پڑھ لو، میں اس مدیون اور مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس کا کیا حل ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دینا چاہیے کہ لوگ اپنی زندگی میں ہی اپنے قرض ادا کرنے کی کوشش کریں اور اس کا اہتمام لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے اور ان کو خوب تنبیہ ہو جائے کہ آپ یہ کوشش بھی فرماتے تھے کہ کسی طرح کوئی شخص میت کی طرف سے قرض ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے تاکہ میت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ پڑھانے سے محروم، آپ کی جو برکت ہے نماز جنازہ پڑھانے کی، اس سے محروم نہ ہو۔ آج مسلم شریف کا جو درس ہے اس کو یہیں پر کلوز کرتے ہیں۔ ہماری کتاب الفرائض آج بحمد اللہ تعالی مکمل ہو گئی۔ یہاں پر ایک حدیث پاک یہ دیکھ لیں، اس میں تھوڑی سی بحث ہے۔ یہ جو حدیث ہے 4156، اس باب کی جو حدیث نمبر 3 ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی جان ہے، روئے زمین پر کوئی ایک بھی ایسا مومن نہیں ہے کہ میں اس سے زیادہ، تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ اس کے قریب نہ ہوں۔ تو جو تم میں سے کوئی قرض چھوڑ کر مر جائے یا اہل و عیال چھوڑ جائے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں، اور جو تم میں سے کوئی مال چھوڑ کر مر جائے تو وہ اس کے وارث کا ہے، جو کوئی بھی ہو۔ یہ ان علی الارضی جو ہے، یہ ان علی الارضی ای ما علی الارضی ہے، یہ ان ما کے معنی میں ہے، نافیہ ہے۔ یہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا میں کہ یہاں پر ان نافیہ ہے، ما کے معنی میں ہے۔ آج مسلم شریف کا یہیں پر کلوز کرتے ہیں۔